بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ افطاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقہ کے مطابق 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آج یہ وظیفہ پڑھ لے، کل پڑھ سکتا ہے، پرسوں پڑھ سکتا ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندہ کو کہیں وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، فقیر ہیں، ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا، آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ ایک سانس میں یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھ کر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے رب کو منا لیا۔ اب آپ کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کا رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک ہی سانس میں پڑھنا ضروری نہیں۔ جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ رب سے اسباب مانگ لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رب نے اپنی صفات بتائی ہوئی ہیں کہ میں ہی مسبب الاسباب ہوں۔ آپ نے آخر میں صرف 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینہ میں افطاری سے پہلے جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے مہینے میں اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقہ سے پڑھنے کے باوجود آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی سچی توبہ کرنی ہے، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدہ کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کرے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے دعا مانگیے گا، آپ جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کر دے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔